جس زمین پر آج اسلام آباد کا جدید شہر جگمگاتا ہوا سب کو نظر آتا ہے، کون جانتا ہے کہ اسے بسانے کے لیے صدیوں سے آباد کتنی قدیم بستیوں کو اجاڑا گیا۔ یہ 26 جولائی 1944 کا واقعہ ہے۔ قائد اعظم سری نگر کا دورہ مکمل کرنے کے بعد مری کے راستے راولپنڈی آ رہے تھے۔ حسب معمول فاطمہ جناح ان کے ہمراہ تھیں۔ وہ ملپور موجودہ قائد اعظم یونیورسٹی کے ساتھ ایک ملحقہ گاؤں میں رکتے ہیں اور راولپنڈی سے جانے والے استقبالی جلوس سے خطاب کرتے ہیں تو وہیں اعلان فرما دیتے ہیں کہ پاکستان کا بننے والا دارالحکومت اس سبزہ زار میں ہوگا جو مارگلہ کی پہاڑیوں سے پنڈی شہر تک پھیلا ہوا ہے۔ اور پھر 24 مئی 1960 کے لمحات جاوداں ہیں جب ایک چمکتی دوپہر صدر ایوب اور اس کی کابینہ کا اجلاس شکر پڑیاں کے مقام پر ہوا، جہاں پر پاکستان کے نئے دارالحکومت کے قیام کی منظوری دی جانی تھی۔ جنگل میں منگل کا سماں تھا۔ اعلیٰ فوجی قیادت بھی شریک تھی، جسے نامور یونانی ماہر تعمیرات اور اسلام آباد کے آرکیٹیکٹ ڈاکٹر C.A. ڈاکسیڈرز بریفنگ دے رہے تھے۔ کابینہ کی منظوری کے بعد تالیاں بجیں، صدر ایوب کو مبارکبادوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اسی اجلاس سے چند سو قدم کے فاصلے پر شکر پڑیاں کے گاؤں کے لوگ بھی بہت خوش تھے کہ پاکستان کا نیا دارالحکومت ان کے پاس بننے جا رہا ہے۔ شکر پڑیاں بھی ان 85 دیہات میں شامل تھا جو اسلام آباد کی تعمیر سے متاثر ہوئے، جن میں تقریباً 50,000 افراد آباد تھے۔ یہاں 200 سے زائد گھر تھے جو بالکل اسی جگہ پر تھے جہاں آج لوک ورثہ موجود ہے۔ لوک ورثہ کے پیچھے پہاڑی پر اس گاؤں کے آثار آج بھی جنگل میں بکھرے پڑے ہیں۔ 85 دیہات کی 45,000 ایکڑ زمین جب CDA نے حاصل کی تو متاثرین میں اس وقت 16 کروڑ روپے تقسیم کیے گئے، جبکہ انہیں ملتان، ساہیوال، وہاڑی، جھنگ اور سندھ کے گدو بیراج میں کاشت کے لیے 90,000 ایکڑ زمین بھی الاٹ کی گئی، جس کے لیے 36,000 پرمٹ جاری کیے گئے تھے۔ ان میں جو بڑے گاؤں تھے ان میں کٹاریاں بھی شامل تھا جو موجودہ شاہراہ دستور اور وزارت خارجہ کی جگہ آباد تھا۔ شکر پڑیاں لوک ورثہ کی جگہ بیسٹ ویسٹرن ہوٹل کے عقب میں سنبل کورک، مری روڈ پر CDA فارم ہاؤسز کی جگہ گجریوٹ، G6 میں بھیچو، E7 میں ڈوک جیون، F6 میں بانیا، جنا سپر میں روپڑا، G10 میں ٹھٹھا گوجرا، I8 میں سنبل جاوا، نڈالا اور نڈالا کلاں، H8 میں جابو، 0 پوائنٹ میں پتن، میریٹ ہوٹل کی جگہ پھالا، H8 میں بھیگا سعیدہ، کنونشن سینٹر کی جگہ بھانگڑی اور آپارا کی جگہ باغ کلاں آباد تھے۔ اسی طرح راول ڈیم کی جگہ راول، پھگڑیل، شکرا، کماگری، کھڑپن اور مچھریالہ نامی گاؤں بستے تھے۔ فیصل مسجد کی جگہ ٹیمبا اور اس کے پیچھے پہاڑی پر کلنجر نامی بستی تھی۔ شکر پڑیاں میں گکھڑوں کی بگیال شاخ کے لوگ آباد تھے جنہیں ملک بوگا کی اولاد بتایا جاتا ہے۔ گکھڑوں نے پوٹھوہار پر 750 سال حکمرانی کی۔ راولپنڈی کے گزٹیئر 1884 کے مطابق ضلع راولپنڈی کے 109 دیہات کے مالک گوجر اور 62 کے مالک گکھڑ تھے۔
انہی گکھروں کی اولاد میں سے ایک شاعر راجہ چنگیز سلطان ملک اپنی نظم میں پرانے اسلام آباد کو یوں یاد کرتے ہیں: چھوٹی سی پہاڑی اوٹ جدھر اب ایک شہر ہے، چھوٹی سی پہاڑی اوٹ جدھر اب ایک شہر ہے، وہاں کبھی صوفی اور بزرگوں کی دانشوں کے ڈیرے تھے، وہاں کبھی صوفی اور بزرگوں کی دانشوں کے ڈیرے تھے، تب لوگ اندھوں کے ساتھ آنکھیں بانٹ لیتے تھے، تب لوگ اندھوں کے ساتھ آنکھیں بانٹ لیتے تھے، شکر پڑیاں تو زندہ رہے گی، شکر پڑیاں تو زندہ رہے گی میرے دل و دماغ میں، شکر جیسی میٹھی فضا میں آ گلے لگاؤں تجھے، شکر جیسی میٹھی فضا میں آ گلے لگاؤں تجھے۔